رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے بطن سے سب سے پہلے آپ کے یہاں قاسم پیدا ہوئے، جو نبوت سے 11 برس پہلے پیدا ہوئے۔ انہی کے نام کی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ اس کنیت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عموماً آپ کو ابو القاسم ہی کہتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، پیچھے سے کسی نے یا ابو القاسم کہہ کر آواز دی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا میں اس نام کے کسی اور شخص کو پکار رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ابو القاسم کنیت نہ رکھے۔ قاسم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سال زندہ رہے، ایک قول کے مطابق 1.5 سال اور ایک قول کے مطابق اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ چلنا پھرنا سیکھ لیا تھا۔ جس طرح یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اسی طرح سب سے پہلے انتقال بھی انہی کا ہوا، یعنی اعلان نبوت سے 9 سال قبل وفات پائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ صرف ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے علاوہ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لخت جگر ابراہیم تھے، جو جمادی الاولیٰ 9 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور تحفہ خاص بھیجا تھا۔ ابراہیم کی ولادت کی اطلاع آپ کے آزاد کردہ غلام ابو رافع نے دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں ایک غلام عطا کیا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا، آپ نے سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی۔ بچے کا نام اپنے جد اعلیٰ کے نام ابراہیم رکھا۔ دودھ پلانے کے لیے تمام انصاریوں کے گھر والیوں نے خواہش ظاہر کی، لیکن آپ نے سیف کے حوالے کیا اور اس کے معاوضے میں کھجور کے چند درخت دیے۔ سیف مدینے سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے محبت سے وہاں جاتے، ابراہیم کو گود میں لیتے، چومتے، پیار کرتے۔ سیف کے خاوند لوہار تھے، اس لیے گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، لیکن آپ باوجود نظافت طبع گوارا فرماتے تھے۔ ابراہیم نے سیف ہی کے گھر 29 شوال 10 ہجری کو 17-18 ماہ کی عمر میں انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیمار ہونے کی خبر ہوئی تو آپ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزا کی حالت تھی، گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت، آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر ابراہیم کی وفات کا بہت صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر آپ نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں غم ہیں، اس کے باوجود ہم زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا بے شک ابراہیم کے لیے جنت میں 2 دودھ پلانے والیاں ہیں جو اس کی راگ مکمل کرے گی۔ اہل عرب کا خیال تھا جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج اور چاند میں گہن لگ جاتا ہے۔ اتفاق سے جس روز ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، سورج میں گہن لگ گیا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ان کی موت کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کی موت اور پیدائش کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر ابراہیم کی خود نماز جنازہ پڑھائی، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے متصل دفن کیا۔ قبر میں فضل بن عباس اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے اتارا۔ آپ قبر کے کنارے پر کھڑے تھے۔